بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. معزز حاضرین جمعہ، آج کا خطبہ جمعہ عورت کی عزت، احترام، نگہداشت، دیکھ بھال، اس کے واجبات اور حقوق کیا ہیں، اس موضوع پر مختصر خطبہ شیخ محترم نے پیش کیا ہے. دین اسلام نے جہاں دیگر حقوق بیان کیے ہیں، وہیں عورت کے کیا حقوق ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کی شریعت میں کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، اس کو بھی شریعت اسلامیہ نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے. اب وہ عورت چاہے ماں کے درجے میں ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ امک تمہاری ماں. پھر انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں. پھر تیسری مرتبہ کہا پھر اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تمہاری ماں. چوتھی بار پوچھا کہ پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ثم ابوک، پھر تمہارا باپ. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں عطا فرمائی اور ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کیا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا، شادی کیا، اور پھر یہی بہنیں قیامت کے دن جہنم میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی. یعنی اس والد کے لیے، اس بھائی کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی، یعنی جہنم میں نہیں جانے دیں گی. کتنی عظیم فضیلت ہے. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین، جو شخص 2 بچیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، 2 بچیاں اللہ نے عطا کی ہیں، ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال، نگہداشت کرتا ہے، رہنے سہنے، پڑھائی لکھائی کا انتظام کرتا ہے، اچھے گھر میں اچھے لڑکے سے دیکھ کر شادی کر دیتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ، یعنی 2 بچیوں کی دیکھ بھال کرنے والا، اس طریقے سے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ہیں، بالکل قریب قریب. یعنی میں اور 2 بچیوں کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنے والا قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے. کتنی عظیم فضیلت ہے. بچیوں کی دیکھ بھال، بہنوں کی دیکھ بھال، عورت کی عزت، اس کا مقام، مرتبہ. اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ نے عورت کو میراث میں اس کا مکمل حق دیا ہے. جس طریقے سے مردوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، اسی طریقے سے بچیوں کا حق ہے، خواتین کا بھی حق ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر. جس طریقے سے مردوں کا جو والدین چھوڑ کر جاتے ہیں ان میں مکمل، چاہے وہ مال زیادہ ہو یا کم ہو، وراثت زیادہ ہو یا کم ہو، اس میں حق ملتا ہے. اسی طریقے سے عورتوں کا بھی اللہ تعالی نے حصہ مقرر کر رکھا ہے. اسی طریقے سے عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت بیان فرمائی. اور اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان میں، یعنی ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق بہت عمدہ ہوں، اعلیٰ ہوں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم چند چیزیں جو آج سماج اور معاشرے کے اندر ہیں، وہ یہ کہ بغیر اجازت کے بچیوں کا ان کی مرضی کے بغیر کہیں اور شادی کر دینا، اس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے. یعنی لڑکی نہیں چاہتی ہے کہ فلاں لڑکے سے وہ اچھا نہیں، اس کا اخلاق اچھا نہیں، دیندار نہیں ہے، لیکن والد یا والدین یا گھر والے زبردستی اسے نکاح کر دیتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیتے ہیں. اس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی ہے جس کے والد نے اپنے بھتیجے سے اس لڑکی کا نکاح مقرر کر کے نکاح کر دیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ آئی اور اپنی شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا اور سارے معاملات کو دریافت کیا. لڑکی کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد سے جو انہوں نے فیصلہ کیا میں راضی ہوں، مجھے اس پر زیادہ اعتراض نہیں، میں نے نکاح کر لیا ہے یا نکاح سے مجھے اعتراض نہیں، لیکن میں لوگوں کے سامنے یہ بتلانا چاہتی ہوں یا اس مسئلے کی وضاحت میں کرنا چاہتی ہوں تاکہ خواتین کو، بچیوں کو بھی معلوم ہو جائے
کہ باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر کہیں شادی کرے. یعنی اگر آپ اپنی بچی کی شادی نہیں کر رہے ہیں تو بچی کی رضامندی بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچپن میں ہی بچی کی شادی کہیں فکس کر دی ہے، خالہ کی لڑکی سے، پھوپھی کی لڑکی سے، یا اس طریقے سے مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں بچی چھوٹی ہے، 8 سال 10 سال کی ہے، 5 سال کی ہے، عورتوں نے آپس میں بات کر لیا یا باپ نے شادی فکس کر لیا، بچی کو علم نہیں، بچے کو علم نہیں، بڑے ہو گئے، شادی کی بات آئی، لڑکی کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے، لڑکا کہیں اور شادی کرنا چاہتے، نہیں آپ کی شادی تو فکس ہے بچپن سے، ہم نے فلاں سے رشتہ طے کیا ہوا ہے، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد، بلوغت کے بعد لڑکے یا لڑکی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی صحیح طریقے سے جن کے ساتھ ان کو زندگی گزارنی ہے، وہ اگر صحیح رشتہ ہے تو ان کو اختیار کرنے کا مکمل حق شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، مکمل اختیار دیا شریعت اسلامیہ نے. اس لیے بچپن سے جو رشتے مقرر کر دیتے ہیں اور بعد میں چل کے پریشانیاں ہوتی ہیں، لڑکی انکار کرتے، لڑکا انکار کرتے، آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس لیے کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے. المہم کہنے کا یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو مکمل حق دیا ہے، ان کے واجبات اور حقوق کیا ہیں اس کو بیان کیا ہے، ان کی عزت تکریم، وراثت میں حصہ، ان تمام چیزوں کی وضاحت ہمیں دین اسلام کے اندر ملتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.